ویوز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تحریک خلافت الٹیمیٹ یہ تحریک جو ایک خاص مقصد کے لیے چلائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے جو اس کے لیڈر تھے وہ سنسیئر تھے اور ان کا مقصد بھی بڑا اچھا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ تحریک ناکام ہوگی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو دونوں اس میں شامل ہو گئے۔ ہمارا تو مکہ اور مدینہ سے ایک نیچرل ایفیلیشن بنتی ہے، مقامات مقدسہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہندو اس میں اپنے مقاصد کے لیے شامل ہوئے تھے، انہوں نے لوہا گرم دے کر مسلمانوں کا کندھا استعمال کیا، تو بیسیکلی ایک ان نیچرل قسم کا لائنس تھا۔ اور پھر وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا کہ گاندھی نے عین بام عروج پر جب یہ تحریک پہنچی اور اس کے لیڈر گرفتار ہو گئے تو اس نے اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تحریک میں کوئی فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے۔ جب ظاہر ہے کوئی تحریک چلائی جاتی ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی جاتی ہے تو وہ یو نیڈ فنڈ فار دیٹ۔ تو ایک ایلیگیشن یہ تھا کہ ان فنڈز میں جو ریگنگ کی گئی تھی۔ اچھا، دوسرا یہ ایک تحریک خلافت کے دوران ایک مائگریشن موومنٹ، تحریک ہجرت چلی۔ کچھ علماء نے، مولانا عبدالباری اور مولانا ابوالکلام آزاد نے فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن گیا، دی مسلم شوڈ ہیو بین مائگریٹڈ ٹو اے سیف کنٹری اینڈ دے ہیو بین مائگریٹڈ ٹو افغانستان۔ لیکن جب وہ افغانستان گئے تو افغانستان کی حکومت نے ان کو یہ کہہ کر ڈسکارڈ کر دیا، دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دیم، اور یہ کہا کہ ہمارے پاس نہ تو اتنی جگہ ہے، نہ آپ کو رہائش دینے کے لیے، نہ کھانا پینے کے لیے، اور نہ روزگار دینے کے مواقع ہیں۔ تو جب افغانستان کی حکومت نے ان کو ڈسکارڈ کیا تو وہ لٹے پٹے قافلوں کی صورت میں گئے مسلمان، جو یہاں اپنی جائیدادیں اور املاک بیچ کر گئے تھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور ان میں سے کچھ بزرگ تو راستے کی سہولتوں میں ہی مارے گئے۔ تو اس تحریک ہجرت، جسے مائگریشن موومنٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس تحریک کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس تحریک میں تحریک عدم تعاون یعنی نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی گئی، جو مکمل طور پر اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، تو وہ بھی اس کی ایک بنیادی طور پر ناکامی کی وجہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں جب بھی کوئی تحریک چلائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مسرت موانی اور دیگر جان چھٹانی، محمد صدیق کھتری، یہ وہ لیڈرز تھے جو اس تحریک میں بڑے ایکٹیو تھے، اور ہندو لیڈر گاندھی بھی بڑے ایکٹیو تھے۔ لیکن جب تحریک کو ناکام کرنے کے لیے انگریزوں نے گرفتاریاں شروع کی اور لیڈرشپ مسلمانوں کی گرفتار ہو گئی، اور پھر گاندھی کے پاس لیڈر آئی اور چورا چوری کا واقعہ ہو گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک مشتعل ہجوم نے چورا چوری کے گاؤں میں، گورکھپور کے گاؤں میں تھانے پر بلوا کیا اور آگ لگا دی، اور یہ ایک واقعہ بھی اس تحریک کی ناکامی کا وجہ بنی۔ تو بہت ساری ایسی وجوہات تھیں۔ اگر یہ تحریک اپنے جس مقصد کے لیے شروع ہوئی تھی اسی کو فوکس کیا جاتا اور اس میں باقی چیزیں شامل نہ ہوتیں تو شاید یہ تحریک کامیاب ہو جاتی۔ بہرحال اس کے امپیکٹس یہ ہوئے کہ مسلمانوں کو تحریک چلانے کا ایک فن اور آرٹ آ گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک خلافت کی موومنٹ نے یا اس تحریک نے مسلمانوں کو تحریک پاکستان کے لیے ایک تیار کیا کہ کیسے تحریک چلاتے ہیں، لیکن اس تحریک کی ناکامی کی یہ وجوہات تھی جو میں نے آپ کو بتائیں۔ نیکسٹ ولاگ میں اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔